بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں سب کلاس 408 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ڈیوریشن، کوسٹ، پروسیسنگ ٹائم، ایلیجیبلٹی، کانسیکوینسز، نو ایڈورس، جی ٹی ای، فائنینشیل سپورٹ، ہیلتھ کریکٹر، ڈیپٹس، ویزاز ڈکلیریشن، پیمنٹ، لینگویج ریکوائرمنٹ، اسپانسرشپ، بینیفٹس، اسپانسرشپ اپلیکیشن، بیفور لاج، اسپیشل پروگرام اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے فیچرز، ڈیوریشن اور کوسٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ویزا اجازت دیتا ہے کہ آپ ٹیمپریری بیسس پر آسٹریلیا آ سکیں۔ آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر کام کر سکتے ہیں، ایکٹیویٹیز میں شراکت کر سکتے ہیں، آسٹریلین آرگنائزیشن کے انویٹیشن پر حصہ داری یا شراکت پر آسٹریلین ریسرچ پروجیکٹ کرنا، اسکلڈ پوزیشن پر کام کرنا، اسٹاف ایکسچینج ایگریمنٹ کے انڈر شراکت کر سکتے ہیں، ہائی لیول پر اسپورٹ مقابلے میں یا اسپورٹس ٹریننگ پروگرام میں، اسپیشل پروگرام میں شراکت کر سکتے ہیں جس کو کسی ایسے ڈپارٹمنٹ نے فراہم کیا ہو، مثلاً یوتھ ایکسچینج، کلچرل انریچمنٹ یا کمیونٹی بینیفٹس پر۔ مذہبی امور پر کام کر سکتے ہیں، سپر یاچ کے کرو ممبر کے طور پر کام کر سکتے ہیں، بیشتر غیر ملکی ہاؤس ہولڈ میں ڈومیسٹک ورکر کے طور پر کام کر سکتے ہیں، گورنمنٹ انڈورس ایونٹ میں شراکت بھی کر سکتے ہیں اگر انوائٹ کیا جاتا ہے کسی آرگنائزیشن سے ایونٹ میں تو 3 ماہ کے لیے، اگر آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے جاتے ہیں تو 4 سال کے لیے، اور باقی تمام ایکٹیویٹیز پر 2 سال کا ویزا ملتا ہے۔ اس میں پر ہیڈ فیس $280 آسٹریلین ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ اسپیشل پروگرام کیٹیگری کے ذریعے آتے ہیں تو 75% لوگوں کا جواب 49 ڈیز میں آ جاتا ہے، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 67 ڈیز میں آتا ہے۔ اگر آپ مذہبی امور یا مذہبی کام کے لیے آنا چاہتے ہیں تو 75% لوگوں کا جواب 84 دنوں میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 5 ماہ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ ریسرچ ایکٹیویٹیز کی کیٹیگری کے ذریعے آتے ہیں تو 75% لوگوں کا جواب 32 ڈیز میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 49 ڈیز میں آ جاتا ہے۔ اگر سوشل اور کلچرل ایکٹیویٹی پر آتے ہیں تو 75% لوگوں کا جواب 9 دن میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 22 دن میں آ جاتا ہے۔ سپورٹنگ ایکٹیویٹیز میں 75% لوگوں کا جواب 21 ڈیز میں آتا ہے، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 57 ڈیز میں آ جاتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز میں 75% لوگوں کا جواب 21 ڈیز میں اور 90% لوگوں کا جواب 37 ڈیز میں پروسیسڈ ہو جاتا ہے۔ سپر یاچ کرو ممبر کے طور پر آنا چاہتے ہیں تو 75% لوگوں کا جواب 3 دن میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 28 دن میں پروسیسڈ ہو جاتا ہے۔ جبکہ کم درخواستوں کی وجہ سے ایکسچینج ارینجمنٹ، آسٹریلین گورنمنٹ انڈورسڈ ایونٹ اور ڈومیسٹک ورک فار ایگزیکٹوز میں وقت کا کچھ خاص اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے وقت میں جواب آتا ہے۔ اب ایلیجیبلٹی پر آتے ہیں۔ آپ یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ 3 ماہ تک آسٹریلیا میں رہنا چاہتے ہیں تو، یا کم وقت کے لیے اور آسٹریلیا کے باہر سے اپلائی کرتے ہیں
اور آپ نے آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنا ہے یا آسٹریلیا میں کسی ایونٹ کی ذمہ داری پوری کرنی ہے یا ایکٹیویٹیز کو سپورٹ ٹیسٹ پاس کر کے انڈرٹیک کیا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے آسٹریلیا میں رہنا چاہتے ہیں 3 ماہ کے لیے اور آپ کو اسپانسر کیا ہے کیونکہ آپ نے اسپانسرشپ ٹیسٹ پاس کیا ہے، ایکٹیویٹی ٹائپ کی شرائط کو میٹ یعنی ان پر پورا اترتے ہیں جس پر ویزا مل رہا ہے۔ آپ کے لیے اور فیملی کے لیے فائنینشیل سپورٹ پورا ہے آسٹریلیا میں رہنے کے لیے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے آسٹریلیا میں ہیلتھ انشورنس کے لیے ارینجمنٹ پوری ہیں۔ فورتھ، ہیلتھ اور کریکٹر شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ آسٹریلیا میں جینوائنلی رہنا چاہتے ہیں ٹیمپریری کام کرنے کے لیے یا ایکٹیویٹی کے لیے جس کے لیے درخواست آپ نے جمع کی ہے۔ اب میں آپ کو نو ایڈورس کانسیکوینسز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں انڈورسمنٹ نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ پر ایڈورس کانسیکوینسز لاگو ہوں، مثلا امپلائمنٹ یا ٹریننگ کے مواقع یا آسٹریلین نیشنلٹی یا پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرنا۔ اب میں آپ کو GTE یعنی جینوئن ٹیمپرری انٹرنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ GTE ایک انٹیگریٹی میجرز ہے جو انشور کراتا ہے کہ انٹینڈنٹ کے لیے ٹیمپریری ویزا پروگرام استعمال کیا جائے یا کیا جاتا ہے اور آسٹریلیا میں ریزیڈنسی کو آن گوئنگ پر مینٹین نہیں رکھ سکتے۔ ان لوگوں کے لیے ٹیمپریری ریزیڈنس کو جنرلی طور پر ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے بیونڈ فار 4 ایئرز۔ یہ GTE کی شرائط تمام ٹیمپریری ویزا درخواست گزاروں یعنی اپلیکنٹس کے لیے ہوتی ہیں۔ آفیسر کنسیڈر کرتا ہے کہ درخواست گزار یعنی اپلیکنٹ کی انڈیکیشن پر کہ اس کی آسٹریلیا میں ٹیمپریری بیس پر ہے یا نہیں، اس لیے آپ کو یقین دہانی کرانی ہوگی اپنی اصلی انٹینشنز کی۔ ان میں ایمبیسی، آپ کی وجوہات، امیگریشن ہسٹری، ویزا کی شرائط کی کمپلائنسز، اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو والدین یا لیگل گارڈین یا پارٹنر کی انٹینشنز اور ریلیونٹ میٹرز کو دیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں فائنینشیل سپورٹ پر۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے اور اپنی فیملی ممبر کو بھی جو آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ کتنے اور کون سے فنڈز جیسے کہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ، بینک اسٹیٹمنٹ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی طرف سے لیٹر جو آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو ظاہر کرے، خرچہ یا رہائش اور دوسری امپلائر کی طرف سے جو بھی سہولت مہیا کی گئی ہے ان کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے آپ کی ایبلٹی کی سپورٹ کے لیے۔ اب میں آپ کو پیمنٹ فار ویزاز ڈکلیریشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اپلیکنٹس اور اسپانسر کو موجودہ ریلیشن کی اسٹیٹمنٹ پرووائڈ کرنی ہوگی یا پرانی کنڈکشن بتانی ہوگی۔ کنسٹیٹیوٹس بریچ ہو گئی پیئنگ فار ویزا اسپانسرشپ، یہ ڈکلیریشن انکلوڈ ہوتی ہے ویزا فارم کی درخواست میں۔ اب آتے ہیں انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ پر۔ اس کے لیے آپ کے پاس فنکشنل لینگویج ہو اور یہ انشور کراتا ہے کہ شراکت دار پوری طرح سے تجربہ حاصل کر سکیں کلچرل اور سوشلی اسپیشل پروگرام میں، اور یقین دہانی کرانی ہوگی آکوپیشنل ہیلتھ اور سیفٹی اسٹینڈرڈ ملتے ہوں ایک دوسرے سے۔ اب میں آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ آسٹریلیا میں رہ کر اپلائی کرتے ہیں یا آسٹریلیا سے باہر رہ کر اپلائی کرتے ہیں اور 3 ماہ سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے اسپانسر نے یہ کاغذات بتانے ہوں گے: اسپانسرز کا ٹرانزیکشن ریفرنس نمبر یا اسپانسرشپ درخواست کی ID، اسپانسر کی طرف سے رضامندی کا لیٹر یا اسپانسرشپ کی درخواست کی جمع کرنے کی رسید، اسپانسر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ریٹن میں کہ یہ اسپانسرشپ obligation کی شرائط، اور اس میں فیملی ممبرز بھی شامل ہیں۔ یہ سب کلاس 408 ان لوگوں کے لیے ہے جو آسٹریلیا میں عارضی طور پر انڈرٹیک کرتے ہیں۔ ان میں سے
ایک ایکٹیویٹی پر جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ فرسٹ، انٹرٹینر، کام کرنا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے، فلموں میں، ٹی وی یا لائیو پروڈکشنز میں کسی بھی پرفارمنس پر یا پردے کے پیچھے رول پر، جیسے کہ ڈائریکٹر، اور پروڈکشنز رولز پر۔ سیکنڈ ہے انوائٹڈ پارٹیسپینٹس، ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو دعوت دی جاتی ہے کہ رہ سکیں کم از کم 3 ماہ کے لیے کسی آرگنائزیشن کے ذریعے آسٹریلیا میں آپریٹ کرنا، شراکت داری کو، خاص کلچرل یا سوشل یا ایونٹس مثلاً کانفرنس، اسپورٹنگ، مذہبی اور دوسری کمیونٹی ایونٹس۔ اب میں آپ کو تھرڈ پوائنٹ ریسرچر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حصہ یا مشاہدہ کر سکیں آسٹریلین ریسرچ پروجیکٹ میں، جب دعوت نامہ مل جائے، انڈرٹیک کر سکیں ریسرچ ایکٹیویٹی آسٹریلین ٹیریٹری یا ریسرچ انسٹیٹیوشن کی جو آپ کی فیلڈ کے مطابق ہو۔ فورتھ پوائنٹ ہے مذہبی ورکر یعنی ریلیجیس ورکر، فل ٹائم مذہبی ورکر کے طور پر کام کر سکیں اور مذہبی امور پر کام کر سکیں آسٹریلیا میں۔ ففتھ پوائنٹ ہے اسپیشل پروگرام، کسی منظور شدہ اسپیشل پروگرام میں شراکت کر سکیں جو یوتھ ایکسچینج، کلچرل انریچمنٹ یا کمیونٹی فوائد کے ذریعے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ سکستھ، اسپورٹس، کھیلنا، کوچ کرنا یا بتلانا یا ایڈجوڈیکیٹ کرنا انڈر کانٹریکٹ کے آسٹریلیا اسپورٹنگ کلب میں یا آرگنائزیشن کے لیے شراکت داری کرنا، ہائی لیول پر اسپورٹس ٹریننگ پروگرام میں۔ 7 پوائنٹ ہے ایکسچینج، کام کرنا اسکل پوزیشن پر انڈر ریسیپروکل اسٹاف ایکسچینج ارینجمنٹ کے، جو شراکت داری کے مواقع فراہم کرے تاکہ تجربہ حاصل کیا جائے، مختلف کلچرل میں بین الاقوامی تعلقات میں اضافہ ہو، حصہ داروں کے تجربے میں بڑھاوا اور تعلیم دی جا سکے۔ 8 پوائنٹ ہے سپر یاچ کرو، سپر یاچ کرو میں نوکری ملے آسٹریلیا میں سپر یاچ پر بڑے پیمانے پر۔ 9 پوائنٹ ہے ڈومیسٹک ورکر ایگزیکٹو، کام کر سکیں فل ٹائم کسی ہاؤس ہولڈ میں بیشتر غیر ملکی ایگزیکٹو۔ 10 پوائنٹ ہے آسٹریلیا گورنمنٹ انڈورسڈ ایونٹ، گورنمنٹ انڈورس کے میجر ایونٹ میں شراکت داری کرنا۔ ان ویزوں کے لیے اسپانسرشپ چاہیے۔ اگر آپ کا قیام 3 ماہ سے زیادہ کا ہے تو آسٹریلیا میں رہ کر اپلائی کریں۔ اس ویزے کے لیے کوئی نامینیشن نہیں ہوتی، یہ عارضی ویزا ہوتا ہے، آپ کہیں بھی ہو سکتے ہیں آسٹریلیا کے اندر یا باہر۔ جب آپ اس ویزے کے لیے اپلائی کریں اور جب جواب مل جائے چکا ہو۔ اب میں آپ کو اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے سے آپ آسٹریلیا میں رہ سکتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹیز آپ پوری کر سکتے ہیں جس پر آپ کو ویزا ملا ہے۔ زیادہ میعاد والے ویزے یہ ہیں، انوائٹڈ پارٹیسپینٹس پر آپ کو 3 ماہ کا ویزا ملے گا، آسٹریلین گورنمنٹ انڈورسڈ ایونٹ پر 4 سال کا، اس کے علاوہ کسی بھی ٹائپ کی ایکٹیویٹی پر 2 سال کا ویزا ملتا ہے۔ وہی کام کر سکتے ہیں جو ویزے کی اپلیکیشن پر مینشن کیا تھا، آسٹریلیا میں اپنی فیملی کو بھی لا سکتے ہیں، وہی جو ایلیجبل ہوں۔ آسٹریلیا میں آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں جب تک ویزا ویلڈ ہے۔ اب میں آپ کو اسپانسرشپ اپلیکیشنز بیفور لانچ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کو 9 انویٹیشن کے بارے میں بتاتا ہوں جو نومبر 2016 سے پہلے کی درخواستوں کے ساتھ جمع کیے تھے۔ یہ کاغذات اسپانسر نے بتانے ہیں۔ فرسٹ، انٹرٹینر کو اسپانسر کرنے کے لیے اسپانسر نے لازماً آسٹریلین آرگنائزیشن جو کہ قانونی طور پر اسٹیبلشڈ ہو اور چل رہی ہو آسٹریلیا میں، ایجنسی آسٹریلین گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ یا ٹیریٹری گورنمنٹ کی، ایک غیر ملکی گورنمنٹ ایجنسی چل رہی ہو آسٹریلیا میں، انڈیویجولز کے لیے انٹرٹینرز کو لانگر اسپانسر نہیں کر سکتے اور اسپانسرشپ کے ٹیسٹ کے بھی مطابق نہیں ہوتے۔ انٹرٹینرز کو سپورٹ کرنے کے لیے آسٹریلین سٹیزن، آسٹریلین پی آر یا ایلیجبل نیوزی لینڈ سٹیزن جو کہ رہائشی
یا جو کہ رہائش پذیر ہوں آسٹریلیا میں، آپ کو چاہیے ہوگا کہ کنسلٹ کریں ریلیونٹ یونین سے اگر آپ اسپانسر یا سپورٹ کر رہے ہیں کسی بھی ایک شخص کو، مثلاً فلم پرفارمر یا ٹی وی جس کو گورنمنٹ کی طرف سے سبسیڈائڈ نہ کیا ہو، وہ جو فلم یا ٹی وی پر کام نہیں کرتے، انٹرٹینرز کے سپورٹ اسٹاف یا گروپ انٹرٹینرز، وہ شخص جس کو پروڈکشن میں کام کرنا ہے فلم میں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے انوائٹڈ پارٹیسپینٹس ان ایونٹس۔ اس کے لیے آپ کو یعنی اسپانسر کو لازماً بتلانا ہوگا کہ آسٹریلین آرگنائزیشن قانونی طور پر اسٹیبلشڈ اور چل رہی ہے آسٹریلیا میں۔ آسٹریلین گورنمنٹ کی ایجنسی یا اسٹیٹ یا ٹیریٹری گورنمنٹ، ایک غیر ملکی گورنمنٹ ایجنسی آسٹریلیا میں چل رہی ہو، ایونٹ کے ڈائریکٹلی رسپانسبل ہوں یا ایکٹیویٹی یا تیار کرنے میں فارمل رول ادا کیا ہے یا ایونٹ کو کنڈکٹ کرنا ہے یا کوئی ایکٹیویٹی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ریلیجیس ورکر۔ اس کے لیے اسپانسر نے لازماً ظاہر کرنا ہے کہ آرگنائزیشن آسٹریلیا میں قانونی طور پر چل رہی ہے اور انڈورسڈ کیا چیریٹی کے طور پر۔ آسٹریلین ٹیکس آفس نے جہاں آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز اور ایکٹیویٹیز ریفلیکٹ کرتی ہیں اس کے کریکٹر کو ایز اے باڈی میں انسٹیٹیوٹ کی طرف سے مذہبی آبجیکٹ کی پروموشن کے لیے اور آرگنائزیشن کنسٹیٹیوٹ میں مذہبی ورکرز کی پریکٹس کو عمل کرنے کے لیے آمادہ کرانا۔ فورتھ پوائنٹ ہے اسپورٹس ٹرینی، کوچ، انسٹرکٹر، ایلائٹ پلیئر یا ایڈجوڈیکیٹر۔ آسٹریلین آرگنائزیشن جو قانونی طور پر آسٹریلیا میں چل رہی ہو، آسٹریلین گورنمنٹ ایجنسی ہو، غیر ملکی گورنمنٹ ایجنسی ہو، ایڈمنسٹریٹر یا پروموٹنگ اسپورٹس یا اسپورٹس ایونٹس ہوں، اسپورٹ ٹرینی کو اسپانسرنگ کرنے کے لیے آسٹریلین آرگنائزیشن میں آپ کے انٹرنیشنل ریپوٹیشن ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے یا ایڈجوڈیکیٹر پر، لیکن آپ کی پرائمری ایکٹیویٹی ہے کہ سپورٹنگ کلب میں نہیں جا سکتے جو کہ مقابلہ کرواتی ہے اسپورٹس کے مقابلوں کو آسٹریلین نیشنل لیول پر اسپورٹس کے بڑھاوے کے لیے۔ سکس پوائنٹ ہے ریسرچ۔ اس کے لیے اسپانسر کو کچھ بھی ہونا ہوگا یعنی ٹیرٹیاری یا ریسرچ انسٹیٹیوشن قانونی طور پر آسٹریلین میں چل رہی ہو۔ 7 پوائنٹ ہے ایکسچینج پارٹیسپینٹس گورنمنٹ۔ اس کے لیے اسپانسر کو کچھ بھی ہونا ہوگا یعنی ٹیرٹیاری یا ریسرچ انسٹیٹیوشن میں قانونی طور پر آسٹریلیا میں چل رہی ہو، گورنمنٹ ایجنسی ہو، غیر ملکی ایجنسی ہو، آسٹریلیا میں آپریٹنگ کر رہی ہو، اوورسیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہو کسی آرگنائزیشن میں ایکسچینج اسٹاف کے لیے۔ 8 پوائنٹ ہے سپر یاچ کرو ممبر۔ اس کے لیے اسپانسر کا کپتان ہونا لازماً ہو یا آنر یا سپر یاچ کا آپریٹر یا آرگنائزیشن میں سپر یاچ کا آپریٹ۔ 9 پوائنٹ ہے ڈومیسٹک ورکر ایگزیکٹوز۔ اسپانسر کو کسی گورنمنٹ ایجنسی میں امپلائر ہونا ہوگا جس کے پاس ٹیمپریری ورک میں بین الاقوامی تعلقات ویزا سب کلاس 403 ہو، یعنی پریویلیجز اینڈ امیونٹیز اسٹریم میں، جو کہ نیشنل مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے یا ڈپٹی نیشنل مینیجنگ ڈائریکٹر یا کسی آسٹریلین ایجنسی میں اسٹیٹ مینیجر ہوتا ہے۔ غیر ملکی آرگنائزیشن آسٹریلیا میں قانونی طور پر چل رہی ہو اور اس میں امپلائر کے پاس سب کلاس 457 ویزا ہو اور وہ نیشنل مینیجنگ ڈائریکٹر، ڈپٹی نیشنل مینیجنگ ڈائریکٹر یا آسٹریلین ایجنسی میں اسٹیٹ مینیجر ہو۔ 10 پوائنٹ ہے اسپیشل پروگرام۔ اس کے لیے اسپانسر کی آرگنائزیشن قانونی طور پر اسٹیبلشڈ ہو اور آسٹریلیا میں ایکٹیولی طور پر آپریٹ کی جا رہی ہو۔ انڈیویجولز سیل ٹریڈرز ایلیجبل نہیں اسپانسر یا سپورٹ کر سکیں۔ آپ کو اسپیشل پروگرام کا ایگریمنٹ منظور کروایا ہو لازماً آسٹریلیا میں، اور آپ اسکول ٹو اسکول
انٹرچینج پروگرام کے ذریعے آسٹریلیا میں لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہتے ہوں یا اسکول لینگویج اسسٹنٹ پروگرام میں، اگر آپ یوتھ ایکسچینج پروگرام کو کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا دار و مدار آسٹریلین آرگنائزیشن یا گورنمنٹ ایجنسی اور کسی اسپیشل پروگرام کے لیے کمیونٹی بیسڈ نان پروفٹ آرگنائزیشن گورنمنٹ ایجنسی سے ہو لازماً۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ٹیمپرری اسپانسر ایکٹیویٹیز کے لیے آپ نے درخواست آن لائن جمع کرنی ہے۔ جس پرسن کو آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسپانسرشپ آئی ڈی یا ٹرانزیکشن ریفرنس نمبر یعنی TRN ہوتا ہے کہ آن لائن ویزا فارم بھرا جائے۔ اس کے لیے تمام ریلیونٹ کاغذات یعنی ڈاکومنٹس اور فیس جمع کرنی ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، اور تمام ڈاکومنٹس اپلوڈ بھی کرنے ہیں ای میل اکاؤنٹ میں۔ یہ مدد کرتا ہے کہ آپ کی پروسیسنگ کے ڈیلیز کو ختم کرے گا۔ منظور شدہ اسپانسر کے لیے بھی الگ سے فیس چارج ہوتی ہے۔ فیس کو جمع کرنے سے ضروری نہیں کہ ویزا کنفرم ہوگا، یہ آپ کے کیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کورڈ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیپٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیپٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیپٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی ہو اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔